علی محمد بٹ، لطیف احمد واضح، مرزا نذیر حسین اور عبدالغنی 23 سال تک جیل میں ایک ایسے جرم کی سزا کاٹتے رہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ جب یہ چاروں گھر لوٹے تو وہاں خوشی اور جذبات کے بھرپور اظہار کے ساتھ ساتھ رنج اور افسردگی کے احساسات بھی عیاں تھے۔ خوشی عدالت کی طرف سے بے گناہ قرار دیے جانے کے بعد ان کے برسوں بعد گھر لوٹنے کی، اور رنج و ملال اس لیے کہ ان کے کئی قریبی رشتہ دار اس دوران ان کی راہ تکتے تکتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گجرات کی ایک عدالت نے ستمبر 2014 میں 5 کشمیریوں سمیت 6 افراد کو ریاست کے ساملتی علاقے میں 22 مئی 1996 کو ہونے والے بم دھماکے کا مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ بم دھماکے میں 14 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان 5 کشمیریوں کو پولیس نے بھارت کے مختلف شہروں اور نیپال کی راجدھانی کٹھمنڈو سے، جہاں وہ کشمیری مصنوعات کا کاروبار کرتے تھے، گرفتار کیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے وابستہ دہشت گرد ہیں۔ مجھے جب پکڑا ہے تو مجھے پتہ تھا نا میں بے گناہ ہوں، اور مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ سارے جعلی فراڈ کیس ہوتے ہیں، اور کشمیر میں ایسا ماحول نہیں، کشمیری یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ ہندوستان کی کسی جگہ میں عام لوگوں کو بیچ میں بم رکھے گا، ان کو مارے گا۔ کشمیر کی یہ ذہنیت نہیں ہے۔ ان 23 برس میں گرفتار کیے گئے ملزمان میں سے کسی کو نہ تو عدالت کی طرف سے ضمانت ملی اور نہ پیرول پر رہائی۔ اس دوران علی محمد کے والدین ان کی جدائی کے غم میں چل بسے۔ تاہم لطیف احمد واضح کی والدہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ ان کا بیٹا بالآخر گھر لوٹ آیا ہے۔ میں بے حد خوش ہوں کہ میرا بچہ واپس آ گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ دکھ ہے کہ اس کے یہ 23 سال واپس نہیں آئیں گے۔ بہرحال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ زندہ ہے اور واپس میرے پاس آ گیا ہے۔ میں ان کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ 24 سال مجھے کون دے دے گا جو انہوں نے مجھے بے گناہ 24 سال قید میں رکھا۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی کشمیری کو بھارت میں بے گناہ ہونے کے باوجود طویل عرصے تک قید میں رکھا گیا ہو۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں اٹھائی گئی تکلیف کی تلافی ممکن نہیں۔ سال کے بعد یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کیس میں تو پوری ان کی لائف ضائع ہو گئی، اینڈ دیر از ناٹ اے کمپنسیشن بھی ان کو نہیں دیا، نہ ان کے پاس کوئی ریمیڈی ہے، وہ کورٹ میں نہیں جا سکتے۔ انسٹیٹیوشن جو انڈیا کے رائٹ، انڈیا انسٹیٹیوشن جس میں کہ جوڈیشری بھی ایک بڑا اہم رول کرتی ہے، کہ وہ بھی لوپ سائڈڈ ہے، جہاں بھی کشمیری کا ٹرائل ہوتا ہے۔ جو ہم پہ گزری، جو مصیبتیں ہم پہ گزری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیجہ دیا ہے، ہم نے اس کو برداشت کیا ہے۔ اب اللہ سے دعا ہے ایسے کسی پہ نہ گزرے، رب العالمین کسی کشمیری پہ ایسے حالات نہ گزرے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔